مفکر اسلام حضرت علامہ سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ الشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے۔ قائد صاحب کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں۔ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل مقدس کو سجاتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ گرد و نواح کے مسلمان بھی بڑے پرتباک طریقے سے اس محفل میں شرکت فرماتے ہیں۔ میں نے اس وقت قرآن مجید کی آیت کا وہ حصہ پڑھا ہے جو اکثر ہماری محافل میں میلاد النبی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا خاتمہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لیکن اس میں جو باتیں میں عرض کروں گا آپ نے توجہ سے سماعت فرمانی ہوگی۔ میری تقریر میں ایک بڑا پرانا عیب چلا آ رہا ہے، تقریر میری ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اسلامک نارمیٹیو سائنسز یعنی جن علوم سے دلیل بنائی جایا کرتی ہے ان علوم کا استعمال کرتا ہوں تاکہ دلیل بن جائے تو سننے والے کو اطمینان کامل حاصل ہو جائے۔ جو بات میں نے سمجھی ہے ایسے تک تخمینے سے نہیں سمجھی، سچ مچ کسی پرنسپل کے ماتحت سمجھی ہے۔ یہ جو ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں پروردگار فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے اور بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ دو معنی بیان ہوئے، ایک تو میرا رسول وہ باتیں بتاتا ہے جو تم چھپاتے تھے، معلومہ رسول کے آمد کے ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا وہ غیب جانتا ہے۔ چھپانے کا کام تم کرو، بتانے کا کام وہ کرے، تو اگر وہ غیب نہ جانے تو بتائے گا کیسے؟ کہا جا رہا اہل کتاب سے اس وقت پرنٹنگ پریس تو ایجاد نہیں ہوا، یہ 17ویں صدی عیسوی میں کیکسٹن نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا ہے، اور تیسرے سال ہجرت میں تیسری صدی ہجری میں یہ پیپر انڈسٹری انسٹال ہوئی ہے اسلام میں۔ اس وقت نہ کاغذ ہے نہ پرنٹنگ پریس ہے، اس وقت گری چنی ہوئی چند کتابیں ہیں، یہودیوں کی یہودیوں کے پاس ہیں، نصرانیوں کے نصرانیوں کے پاس ہیں، وہ چند نسخے ہیں، وہ سارے مل کے اگر چھپا رہے ہوں اور سرکار بتا رہے ہوں تو معلومہ سرکار کی آمد کے ساتھ ہی سرکار کے غیب جاننے کی اطلاع مل گئی کہ تم چھپاتے ہو وہ بتاتا ہے۔ جب یہ کہا بہت ساری چیزوں کو بتاتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ بہت ساری چیزیں جانتے پر کچھ نہیں بھی جانتے۔ اللہ کے نفاذ جن کے مطلب تمہیں یہ خیال ہے کہ نہیں جانتے، یعفو عن کثیر،
ان سے دانستہ طور پر چشم پوشی فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وگرنہ جانتا وہ بھی ہے۔ یہاں علم بلاغت جس کو آپ انگریزی میں ایلوکوینس کہتے ہیں، ایلوکوینس کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ جتنے یہ لاجیکل کنڈکٹر ہیں، یعنی منطقیانہ طور پر جملوں کو جوڑنے کے جو حروف ہیں، ان میں اینڈ ایک لفظ انگریزی میں آتا ہے، اینڈ ڈی اینڈ، وہ ایڈیٹیو کنجنکشن ہے، یعنی پچھلی بات کے ساتھ اگلی بات کو جوڑتا ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہے آپ 1 منٹ میں کر لیں، کیونکہ قاری صاحب نے مجھے ٹائم وہ دیا جو دودھ پینے والے بچوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں 8 گھنٹہ ٹائم ہے۔ میرے جیسا آدمی 8 گھنٹہ تو کھانسنے میں گزار دیتا ہے، لیکن مجھے 8 گھنٹے کی پابندی کرنی ہوگی۔ وقت کے بارے میں قاضی صاحب کا وہ پرنسپل ہے جو ملک الموت کا پرنسپل ہے، لا یستقدمون الساعۃ ولا یستاخرون، آنے کی پابندی، بات کرنے کی پابندی، اور ایسے ایسے بندے جن کو گھر میں اونچا کوئی نہیں بولنے دیتا، یہاں آ کے آدھا گھنٹہ وہ لگاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا بڑا اجتماع جو ہے یہ ایجوکیٹو ہونا چاہیے، لوگوں کو تعلیمی معلومات ملنی چاہیے، لوگوں کو عقیدہ صحیحہ ملنا چاہیے، اور وہ کسی گانے بجانے کے ذریعے سے نہیں مل سکتا، وہ تعلیمات کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ مجھے 8 گھنٹے کا ٹارگٹ ہے، 8 گھنٹے کے اندر میں نے بات ختم کرنی ہے، اور پھر شاید میں اس کے بعد آؤں بھی نہیں، اس لیے کہ مجھے یہ سخت گراں گزرتا ہے۔ جس آدمی کو میں ناپسند کرتا ہوں اس آدمی کو کھڑا کر دینا کہ یہ آدمی باتیں کرے۔ عقائد صحیح اور اعمال صالحہ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ جن لوگوں کو ہم نے بدعملی کے اندر میدان میں دیکھا ہے ان کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے، اور اس سٹیج پر میں آیا ہوں، اب میں باتیں کروں گا، آپ نے دھیان سے سننی ہے اور توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ بے شک 32 بار ہو گئے اس سٹیج پر آتے ہوئے، لیکن آج اگر آپ کی اطلاعات میں اضافہ نہ کر سکا تو پھر میرا آنا جانا بے مقصد ہے۔ یہ پچھلے جملے جو چلے آ رہے ہیں پیچھے سے، وہ بھی اسی نوعیت کے، جو نیا جملہ آ رہا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ جس وقت 2 معنی الگ الگ ہوں اس وقت بیچ میں اینڈ لگتا ہے، واو لگتی ہے، یعنی یہ بات اور یہ بات، مثلا زید آیا اور امر آیا، زید کے بعد امر کا وجود الگ ہے تو پھر اور آیا ہے۔ اگر زید اور بکر دونوں ایک ہی ہوتے تو اور نہ آتا۔ پیچھے آیا ہے اے آل کتاب تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے سامنے وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے تھے، اور بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں بیان ہوئی، ایک رسول کا آنا، دوسرا بیان کرنا۔ آگے آ رہا ہے قد جاءکم من اللہ، قواعد کے مطابق یہاں واو آنی چاہیے۔ اس قاعدے کا نام ہے وصل اور فصل، یہ ایلوکوینس میں چوٹی کا قاعدہ ہے۔ جس وقت اس قاعدے پر آدمی قادر ہو جائے تو پھر اس کے بعد صورتحال یہ بن جاتی ہے علماء کا بادشاہ تسلیم ہوتا ہے۔ اس جگہ واو کیوں نہیں لگی؟ جس نیچر کا جملہ ہے قد جاءکم رسولنا، اسی نیچر کا جملہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، اور وہ بھی جملہ خبریہ، یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ جب ایک ہی نیچر کے دونوں جملے ہیں تو دونوں کے درمیان واو آنی چاہیے۔ واو کیوں نہیں آئی؟ کہا واو اس وقت آتی ہے جب پہلے جملے کا معنی اور ہو اور پچھلے جملے کا معنی اور ہو۔ جس وقت پہلے جملے کا معنی بھی وہی ہو اور پچھلے جملے کا معنی بھی وہی ہو پھر واو نہیں لگتی۔ رب یہ کہنا چاہتا ہے جو پیچھے ہم نے کہا ہے نا ہمارا رسول آیا ہے بیان کرتا ہے، وہ 2 چیزیں بیان کی ہیں، وہ 2 چیزیں اس موجودہ 2 چیزوں سے الگ ہوتی تو پھر ہم واو لگاتے۔ واو اس لیے نہیں لگائی کہ جو معنی رسول کے ہیں وہی معنی نور کے ہیں، جو معنی بیان کرنے کے ہیں وہی معنی کتاب مبین کے ہیں، یعنی یہ اور وہ آپس میں 2 الگ الگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی قرآن کی زبان نے یہ بات بتلایا قواعد کی روشنی میں، جو معنی پہلے جملے کے ہیں وہی معنی پچھلے جملے کے ہیں۔ پہلے جملے میں جو بات کہی ہے ایک بیان کرنا بتایا ہے، دوسرا نبی پاک کا آنا بتایا ہے، بعد میں بیان کا ترجمہ کیا کتاب مبین کے ذریعے سے، نور کا ترجمہ کیا رسول کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا قرآن کی زبان میں رسول کا بھی وہی معنی ہے اس جگہ اور نور کا بھی وہی معنی ہے۔ اس لیے جس وقت بھی میلاد شریف کی بحث چھڑتی ہے تو اس وقت ہمیشہ یہی آیت پڑھی جایا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد بیان کرو تو مسلمان میلاد کی توقع میں بیٹھتے ہیں، علماء کہتے ہیں جاءکم من اللہ نور، وہ سمجھتے ہیں بچے کی ولادت کا کوئی ذکر ہونا چاہیے، جو بچہ نور کے عنوان سے پیدا ہوا ہے اس کے لیے نور والی آیت پڑھی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صاحب کے میلاد کو پروردگار نے کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ نور کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے علماء ربانی جب بھی کبھی میلاد کی بحث چھڑے تو لفظ نور والی آیت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پروردگار عالم نے سرکار کی آمد کا ذکر نور ہی کے عنوان سے کیا ہے۔ اس پر دور حاضر کے دانشوروں کا اعتراض یہ ہے، یار اس جگہ تو سرکار دو عالم صاحب کے
مبعوث کیے جانے کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر تو نہیں، کیونکہ میلاد آج سے 55 برس پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ یہ 5ویں سال ہجرت میں مدینہ طیبہ میں سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے۔ سورہ مائدہ سرکار کے اعلان نبوت سے 15 برس بعد نازل ہوئی ہے، تو سرکار کی ولادت تو بعثت سے 40 برس پہلے ہوئی ہے۔ اگر وہ 40 برس اور یہ 15 برس ڈالو تو 55 برس بن جاتے ہیں۔ تو 55 برس پہلے ہونے والے واقعے کو قرآن آج کیوں بیان کر رہا ہے؟ بات سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ توجہ طلب بات ہے۔ کہتے ہیں میلاد کا بیان ہوتا تو پھر موقع پر ہوتا، یار اس وقت وہی کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، موقع پر کیسے بیان ہوتا؟ کہتے ہیں ماضی کا واقعہ ہے، آج 55 برس بعد اس کی مراد تم کیسے لیتے ہو؟ ہم قرآن سے ثبوت پیش کریں گے کہ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، ماضی سے تعبیر ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کئی ہزار برس پہلے گزر چکے ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر کے بھیجا، حالانکہ وہ کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے، آج وہ کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اگر بیان اور واقعے کا اکٹھا ہونا ضروری ہے تو جس واقعے کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ تو کئی ہزار برس پہلے ہو چکا ہوا ہے۔ اگر کئی ہزار برس پہلے ہونے والے واقعے کو آج بیان کیا جا سکتا ہے تو 55 برس پہلے واقع ہونے والے واقعے کا ذکر آج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لفظ نور پر آج ایک بحث ہے۔ وہ کیا بحث ہے؟ علماء حضرات متوجہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ بلیغ اس بات کا نام ہے جیسے کہتے ہیں زید شیر ہے۔ اب زید شیر ہے کا معنی کیا ہے؟ اس میں حرف تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوا، وجہ شبہ بھی ذکر نہیں ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو زید ہے اس کے اندر شیر والے اوصاف ہیں مگر فی الواقعہ شیر نہیں ہے۔ یہ معنی مجازی ہیں۔ معنی مجازی کب لیے جائیں گے؟ جب معنی حقیقی ممکن نہ ہو۔ یہ ایک توجہ طلب بحث ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج یہ 15-20 منٹ جو وقت میرے پاس ہے میں اس وقت کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یعنی جس وقت کوئی تشبیہ بلیغ بولی جاتی ہے، حرف تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوتا، کی مانند بھی نہیں کہتے، فلاں وجہ سے وہ ایک طریقے ہیں، یہ بھی نہیں بیان کیا جاتا، صرف مشبہ اور مشبہ بہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ زید شیر ہے۔ اب زید شیر کہتے وقت آپ یہ مراد نہیں لے سکتے کہ اس کے پنجے ہیں، اس کی ڈاڑیں ہیں، وہ پھاڑ کھاتا ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ اب اس وجہ سے بھائی بار بار اس کو نہیں چھیڑنا، یہ جتنے آدمی میں میری آواز ویسے بھی جا رہی ہے، اگر یہ کام نہیں کرتا آپ کا لاؤڈ اسپیکر تو رہنے دیں۔ پہلے میری طبیعت پر انتہائی بوجھ ہے، اب میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں اس طرح ایک عام آدمی چھچلا آدمی نہیں ہوں کہ جس طرح کی چائے کو مجھے استعمال کر لے، نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، اچھی ایجوکیشن مجھے دی ہے، اچھی اہمیت کے ساتھ پوری دنیا میں جاتا آتا ہوں۔ ایسے ایک چھچلے انسان کی حیثیت سے نہ میں کہیں آنا چاہتا ہوں نہ کہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو توجہ سے سنیں، تشبیہ بلیغ، مولانا آپ ایک عالم دین مدرس ہیں، درسیات کے فاضل ہیں، درسیات کے فاضل ہونے کے ناطے سے آپ سے عرض کروں گا کہ تشبیہ بلیغ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جب معنی حقیقی نہ پائے جا سکے۔ مثلا ہم نے کہا زید شیر ہے، پر ہم نے شیر سے بہادر کے معنی لیے، یہ معنی مجازی ہے۔ معنی مجازی کیوں لیے؟ کہا کہ حقیقی معنی یہاں ممکن نہیں ہو سکتے، وہ جو ممکن نہیں ہو سکتے اس کی وجہ کیا؟ قرینہ صارفہ موجود ہے، 2 ٹانگوں پر چلنے والا آدمی ہے، 2 ہاتھوں سے کام کرنے والا آدمی ہے اور انسانی بستیوں میں رہتا ہے، وہ شیر ہوتا تو جنگلوں میں رہتا۔ اس کو کہتے ہیں قرینہ صارفہ۔ قرینہ صارفہ روکتا ہے اس بات سے کہ اصلی معنی نہ لیے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سرکار کے نور ہونے میں وہ کہتے ہیں یہ معنی ہے جس طرح روشنی سے ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، سرکار کے آنے سے حق اور باطل نظر آنے لگا، اچائی اور برائی جو ہے وہ واضح ہونے لگی۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں نور نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں ہے۔ جس طرح نور کے آنے سے اچائی اور برائی اور اندھیرا اور روشنی واضح ہو جاتے ہیں، اسی طرح سرکار کے آنے کی وجہ سے کفر اور ہدایت واضح ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نور کے حقیقی معنی میں یہاں استعمال ہے۔ قرینہ صارفہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کس وجہ سے تم حقیقی معنی میں استعمال نہیں کرتے؟ کہ حقیقی معنی میں اس وجہ سے استعمال نہیں کرتے کہ سرکار 2 ٹانگوں پر چلتے نظر آتے ہیں، سرکار نے شادیاں کی ہیں، سرکار کے بچے ہوئے ہیں، سرکار کھاتے پیتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ سرکار جو ہے وہ اصلی معنی میں حقیقی معنی میں نور نہیں ہے، مجازی معنی میں نور ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کو تم نے قرینہ صارفہ تسلیم کر رکھا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ ان کی صورت بشری ہے، ان کا انسانی ڈھانچہ ہے، انسانی ڈھانچے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ نور نہیں ہو سکتے۔
اگر ہم قرآن سے ثابت کر دیں کہ نوری شخصیت انسانی ڈھانچے میں آئی ہے، آپ نے اس کو نور مانا ہے، انسانی ڈھانچہ بھی تسلیم کیا ہے، تو جس طرح اس جگہ آپ نے انسانی ڈھانچے کو حقیقتاً نور تسلیم کیا ہے اور مجازی معنی میں نور نہیں استعمال کیا، حقیقی معنی میں نور اس کو استعمال سمجھا ہے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا جس طرح وہ کوئی حقیقتاً وہ نور ہے، ظاہر صورت بشری لے کر کے آیا ہے، تم نے حقیقتاً اس کو نور مانا ہے، اسی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے جس پرنسپل کو تم نے وہاں استعمال کیا ہے اسی پرنسپل کی بنیاد پر یہاں بھی آپ سرکار کو نور تسلیم کریں۔ فتبسل رہا بشر سبیہ، ایک انسان آ کر کے کھڑا ہو گیا حضرت سیدہ زلیخا کے دروازے کے سامنے، تو وہ حضرت سیدہ مریم کے دروازے کے سامنے، تو وہ گھبرا گئی کہ یہ کوئی انسان ہے، میں کسی انسان سے ملنا تو نہیں چاہتی۔ تو اب جبریل امین نے کہا کہ انما انا رسول رب کے، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں وہ جو انسان کھڑا ہے وہ نور ہے یا نہیں؟ نور ہے نا؟ قرآن سے پوچھا وہ تھا کون؟ کہا وہ جبریل ہے۔ اگر جبریل ہے تو وہ نور ہے نا؟ اب اس کو نور تسلیم کر کے آپ نے بشر تسلیم کیا ہے، تو معلوم ہوا بشریت اور نورانیت میں کوئی امر مانے نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح جبریل نوری ہو کے لباس بشری پہن سکتا ہے، اسی طریقے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہو کر کے لباس بشری پہن سکتے ہیں اور کوئی امر مانے نہیں۔ اس کے بعد کہنے والا کہتا ہے جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نور بشری لباس پہنے تو بشروں والے کام نہیں کرتا۔ ہم پوچھتے کہاں کی بات ہے یہ؟ کہا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملائکہ آئے، انہوں نے بشرا بھون کے رکھا، لیکن تھے وہ فرشتے، انہوں نے کہا ہم یہ گوشت نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں، عذاب دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نوری جب لباس بشری پہنے تو کھانے پینے کا کام نہیں کرتا۔ اگر میں ثابت کر دوں نوری ہو کر کھانے پینے کا کام بھی کر سکتا ہے تو پھر کیا بتاؤ، کیا جواب دو گے؟ ہاں، اٹل دلائل سے۔ یہ گانے بجانے کا کام نہیں کہ کانوں کے انگلی میں دے کے گانے بجانے لگ جاؤں، یہ علم کا میدان ہے۔ یہ میں تقریر کر رہا، پوری دنیا میں یہ جا رہی ہے، مجھے کوئی بھی چیلنج کر سکتا، اگر کوئی بھی چیلنج کرے گا ڈنکے کی چوٹ پر اس کو قبول کروں گا۔ اور یہ مذہب آل حق آل سنت کی ترجمانی کی ذمہ داری میری ہے، میں انشاءاللہ اس کو نبھاؤں گا۔ یہ کہنا کہ نوری لباس بشری پہنے تو کھاتا پیتا نہیں ہے، ایک۔ دوسرا وہ جوڑے والا کام نہیں کرتا، دو کوئی حرام کام نہیں کرتا۔ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں قرآن کی نصوص سے یہ ثابت ہو جائے فرشتہ ہے، نوری ہے، کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، جوڑے کا عمل بھی کیا ہے، گناہ بھی کیا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ نوری ہے۔ قرآن کہتا ہے وما انزل علی الملائکۃ ببابل ہاروت و ماروت، کیا شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو نازل کیا گیا۔ بنیاد کیا ہوئی؟ اللہ کے حضور میں فرشتوں نے کہا مولا کریم انسان بڑا گنہگار ہے، بڑا گھٹیا ہے، بڑے برے کام کرتا ہے، اس کے باوجود بھی تیری کائنات میں خلیفہ وہ ہے۔ یہ جو دور حاضر میں کہتے ہیں فلاں سید میں یہ خرابی ہے، فلاں سید میں یہ خرابی ہے، پھر سید افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو خدا ہے ہمارا، یہ قانون انصاف کے خلاف ہے، ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی برائی نہیں کرتے، کبھی کوئی غیبت نہیں کرتے، ہمارے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے گناہ تک کوئی گناہ نہیں پایا جاتا۔ انسان کے اندر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک پایا جاتا ہے، لیکن پھر تیری کائنات میں انسان افضل ہے۔ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ رب کہتا ہے اگر میں تم سے فضیلت لے کے مانگ کے دیتا تو پھر تم یہ تقاضا کر سکتے تھے، لیکن فضیلت میرے اپنے پاس ہے، میں جس کو جتنا دینا چاہوں روک نہیں کوئی سکتا۔ یہ فضل جزائی نہیں ہے، یہ فضل خصوصی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اب جناب مسئلہ یہاں کر کے پہنچا کہ جس وقت نوری لباس بشری پہنے اس وقت نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جوڑے والا عمل کرتا ہے، نہ اولاد پیدا کرتا ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں جس وقت فرشتوں نے یہ بات کہی مولا کریم تو انسان کو اتنی عزت دے رہا ہے، انسان اتنا گنہگار ہو کر کے پھر اس کو تو معزز سمجھتا ہے، اس بنیاد پر ہم یہ کہیں گے یہ قانون انصاف کے خلاف ہے۔ رب کہتا ہے کہ جو آلات میں نے ان کو دیے ہیں، جو تقاضے ان کو دیے ہیں، اگر وہ تمہیں دیے ہوتے تو تم اس سے زیادہ برے کام کرتے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس قوت شاوی ہے، قوت غضبی ہے، یہ دونوں چیزیں تمہیں دوں، برے سے برا کام تم کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کبھی نہیں کریں گے۔ شہر بابل میں دونوں کو جج بنا کے نازل کیا گیا، کہا تم فیصلے لوگوں کے کرو۔ ایک عورت زورا نامی آئی، تفسیر خازن کا حوالہ یاد رکھے،
اور 50 سے زیادہ تفاسیر کے اندر حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں. وہ فرشتے تھے، نوری تھے، زمین پر اتارے گئے، ان کے اندر قوت غضبی اور قوت شابی رکھی گئی. معلوم ہوا کہ نور کو بھی قوت غضبی دی جا سکتی ہے، قوت شابی دی جا سکتی ہے. انہوں نے آ کر عدالت کی. زورا نامی عورت ان کے دربار میں آ کے پیش ہوئی کسی کیس میں. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا چند کام کرنا پڑیں گے، کنڈیشنز ہے. وہ کیا؟ شراب پینی ہوگی ایک، تو نے بت کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اس کے بعد دونوں میرے ساتھ بدکاری کر لو. انہوں دونوں نے شراب بھی پی، بت کے سامنے سجدہ بھی کیا، اس کے بعد اس عورت سے بدکاری بھی کی. فرآہما رجل فوقع علیہ فقتلہ. ایک آدمی نے اس حالت میں ان کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد وہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا. یعنی نوری تھے، شراب بھی پی، کھانے پینے کا کام بھی کیا، اور پھر جوڑے والا عمل بھی کیا، اور پھر قتل کرنے کا کام بھی کیا. قرآن مجید کی آیت اس پر گواہ ہے. جب یہ کام وہ کر چکے تو ثابت تو ہو گیا کہ نوری اگر لباس بشری پہنے تو وہ سارے گھٹیا قسم کے کام بھی کر سکتا. واہ میرے مصطفیٰ، تیری ذات پر قربان، تجھے سب کچھ دیا گیا. قوت غضبی بھی تیرے پاس موجود ہے اور قوت شابی بھی تیرے پاس موجود ہے. فرشتے تو آ کے پھسلے، لیکن تو نے پھسلنے والوں کو بچایا ہے. جس مجبوری کی وجہ سے تم نے کہا یہ نور معنی مجازی میں ہے، اس کو قرینہ صارفہ بنایا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پریونٹیو. اس کا کیا مقرر کیا کہ اس کا بشر ہونا معنی نور کو معنی ہے. رب کریم نے مثالیں پیش کر کے بتا دیا کہ نوری کے لیے لباس بشری پہننا ممکنات میں سے ہے. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار نے اولاد بھی پیدا کی ہے، مگر ان فرشتوں نے اولاد تو کوئی نہیں پیدا کی. نوریوں کی عادت نہیں کہ اولاد پیدا کریں. اگر ہم یہ بھی ثابت کر دیں کہ نوری ہو کر کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے تو پھر کیا امر مانے رہ جائے گا. بخاری شریف کے متن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت اہل جنت میں ہوں گے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کریم 2-2 3-3 سال کی عمر کے بچے ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. آج وہ یہاں جنت میں نہیں ہے. اسی وقت حورانیں بیچتی جو کہ بالاتفاق نوری ہیں، حوریں نوری ہیں، وہ جوڑے کا عمل کریں گے، اسی وقت پریگننٹ ہوں گی، اسی وقت بچے پیدا ہوں گے، اسی وقت 2-2.5 برس کی عمر کو پہنچ جائیں گے. معلومات نوری اگر لباس بشری پہن لے تو وہ اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے. اور بخاری کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ حوریں بچے پیدا کریں گی. اگر حوروں کے بچہ پیدا کرنے کی صورت میں بھی ان کے نوری ہونے کا کوئی منکر نہیں، تو میرے مصطفیٰ کے ہم بچے پیدا ہونے پر آپ کو سرکار کے نور ہونے کا منکر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی حقیقت میلاد والی تاریخ واضح ہوئی. اگر آپ اس کا یہ ترجمہ تسلیم نہیں کرتے تو مولانا یہ ایک امر واقع ہے نا کہ آ گیا ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین. مہربانی کریں پوری کتاب قرآن مجید کے اندر نکال کے وہ واقعہ بتلائیں جس تاریخ نور آیا ہے. تفسیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ بطور واقعہ کے ماضی میں بیان ہوا ہو آج اس کو اگر بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کی تاریخ کوٹ کریں گے. فلاں جیسا بدر کی جنگ ہے، بدر کی جنگ ہوئی ہے، اس کے جتنے واقعات تاریخ کے محتاج ہیں نا، آپ ان واقعات کو بدر کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں. احد کی جنگ ہوئی ہے نا، احد کی جنگ کے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، آپ اس حوالے سے بیان کر سکتے ہیں نا. بتائیں وہ تاریخ کون سی ہے جس تاریخ نور آیا ہے؟ جسے علماء کرام وہ سوچ کے بتلاؤ. اور میں اس وقت بڑے سے بڑے آدمی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کروں گا کہ اگر تو سرکار کے نور ہونے کا منکر نہیں ہے تو یہ ایک ماضی کا واقعہ ہے. اس واقعے کا نام لے وہ کون سی تاریخ وہ نور آیا تھا. اگر نور آنے کا کوئی واقعہ موجود ہے جس کو اسلام نے ریکارڈ کیا تو وہ صرف سرکار کے میلاد کی تاریخ نور آیا ہے. تو سرکار کے میلاد کے موقع پر نور والی آیت پڑھنے کا یہ معنی ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی روح سے تفسیر کرنا چاہیں تو واقعے کی تاریخ بتانا پڑے گی. یہ ایک امر واقعہ نہیں جو ماضی میں گزرا. کیوں مولانا؟ اگر یہ سوال کیا جائے کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ وہ تاریخ بتلاؤ جس تاریخ نور آیا ہے. رب نے کہا ہے نا نور آیا ہے، جس تاریخ نور آیا ہے اس تاریخ کا نام لو. وہ کون سی تاریخ ہے؟ وہ سرکار کے میلاد والی تاریخ ہے. سرکار کے میلاد کی تاریخ کو نور ہے. اس کے سوا اور اس نور کی شہادت متعدد وسائل سے. توجہ سے سماعت فرمائیں، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں بات کو ختم کرنے والا ہوں.
مجھے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، میں نے سالوں لگا کر کے دلائل تیار کیے ہوتے ہیں، تو جب کہتے ہیں فلاں آدمی کو نعت پڑھنے دیں، آپ تقریب 5 منٹ کریں، اس وقت مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی زندگی گزاری ہے اور عام سوسائٹی سے زیادہ صحت مند بھی ہے، میں اس وقت 3.25 من وزن اٹھا لیتا ہوں، تو جب جوانی میں ہوں گا تو پھر تو بہت اچھی حیثیت کا آدمی ہوں، صحت بھی تھی، صورت بھی تھی، علم بھی تھا، پیسے بھی کماتے تھے، تو ساری لمبی لمبی راتیں جوانی کی اسی مشن میں گزاری ہیں۔ اب اگر ہمیں نعت خانوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے تو ہماری غیرت اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں دستگیر والی بغداد کا پوتا ہوں، میں نتھو خیرے کی اولاد میں سے نہیں ہوں اور دوڑ بھاگ کے سید بھی نہیں بنا ہوں۔ میرے گھر سے لے کر کے سرکار دو عالم الاسلام کے گھر تک روزوں کی قطاریں ہیں۔ میری نسب معلوم کرنے کے لیے آپ کو شجرا نہیں دیکھنا پڑے گا، میرے خاندان کے لوگ بغداد شریف تک، مدینہ شریف تک کہیں گے ہمارے خاندان کا آدمی۔ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب اس موقع پر اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک وہ شہادت پیش کروں گا جو میڈیکل شہادت ہے۔ امبرایالوجی یہ میرا علم تو نہیں ہے نا، یہ میڈیکل کا ہے نا۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں قرار کس طرح پاتا ہے اور امپروومنٹ کس طرح کرتا ہے، ترقی کس طرح کرتا ہے، ولادت اس کی کس طرح ہوتی ہے، اس کا حال معلوم ہو سکتا ہے تو اس کی ماں سے ہو سکتا ہے، ماں کی سہیلیوں سے ہو سکتا ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے کوئی علم نہ ہو سکا کہ میں امید سے ہوں، صرف مینسز میرے رک گئے، اس سے میں سمجھنے لگی کہ میں امید سے ہوں۔ لیکن جو بچے کی عمر زیادہ ہوتی گئی میرے پیٹ میں تو میری باڈی بڑی نہیں، وزنی نہیں ہوئی، گریویٹی نہیں ہوئی، کشش جرے ثقیل نہیں ہوئی۔ کشش جرے ثقیل نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ امبرایالوجی کا آپ مطالعہ کریں۔ مجھے پتا ہے میرا سرفار نہ کسی ڈاکٹر نے کرنا نہ کسی مولوی صاحب نے کرنا ہے۔ سید ہونا ایک ایسی بیماری ہے، سیادت اور عداوت یہ دونوں ایک ہی دن کہیں چلی ہیں۔ جہاں کہیں سید ہوگا وہاں اس کی عداوت ضرور ہوگی۔ ایسا کوئی دنیا میں سید نہیں گزرا ہوگا جو سید ہوا ہو عداوت نہ ہوئی ہو۔ تو ہم جس سائز کے لوگ ہیں اسی سائز کی ہماری عداوت بھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ مجھے پتا ہے جو بات میں کروں گا وہ ہر ترازو پر تولی جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں جتنے میڈیکل لائن کے آدمی بیٹھی ہے، ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے، اگر یہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں لیکن دانت جو ہے یہ پوری باڈی سے مل کر کے امپروو کرتے ہیں، جب تک پوری باڈی صحت مند ہو دانت امپروو نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کو بھی یہ باتیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح امپروو کرتا ہے، کہتا ہے کل ایلیمنٹس جو ہے نا وہ فزکس بتاتی ہے، کل 92 ایلیمنٹس ہے۔ کل کائنات کے 92 ایلیمنٹس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام کی نیومیریکل ویلیو 92 ہے، محمد کے عدد نکالے تو 92 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کائنات کا ہر ایٹم جو ہے وہ سرکار دو علیہ السلام کے نام کے عدد سے بنا ہے۔ کل کائنات سرکار کے نام کے عدد کے اندر کھڑی ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں جس وقت آتا ہے امپروومنٹ کرتا ہے، تو امپروومنٹ اس کی کس طرح ہوتی ہے؟ وہ جو 92 ایلیمنٹس ہیں ماں کی باڈی کے وہ بچے کو ملتے ہیں۔ کس ذریعے سے ملتے ہیں؟ منہ کے ذریعے سے۔ کہا سب سے بڑا جو اس کے مین امپروومنٹ کا ذریعہ ہے ماں کا جو ماہانہ خون ہے وہ ہے، لیکن منہ کے ذریعے سے پروردگار داخل نہیں کرتے۔ کہا منہ ذکر الہی کے لیے بنایا ہے، ہم گندی اور ناپاک چیزیں اس راستے سے نہیں گزارتے۔ ناف کے ذریعے سے بچے کو فیڈنگ کی جاتی ہے، تو ناف پائی جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بشری مادے اس کو دیے گئے ہیں، جن سے بشر بنتا ہے وہ 92 مادے ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جن کے ذریعے سے بدن انسانی جو ہے وہ کمبائنڈ ہوتا ہے اور پھر اس کو ترقی بھی انہی سے ملتی ہے۔ کہ وہ اگر ناف سلامت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بچے کو ماں کی باڈی سے جتنی امپروومنٹ ملی ہے۔ کل بھی کوئی خاتون میرے پاس آئیں تو وہ اپنی تکلیف کا ذکر کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ جو تمہاری تکلیف ہے بتاتی ہے کہ تمہارے پیٹ میں نر بچہ ہے۔ کیوں؟ کہا بچے کا جو قانون میں حصہ ہے وہ 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کا حصہ ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بچی ہو تو ایلیمنٹس کم لیتی ہے، بچہ ہو تو ایلیمنٹس زیادہ لیتا ہے، اس لیے ماں تنگی محسوس کرتی ہے۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں۔ آپ کی ماں سے پوچھا، کہا یہ عام بچوں جیسا ہوتا تو ساری کائنات سے زیادہ وزن یہ تھا، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی، لیکن میرے بدن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حتیٰ کہ ولادت کا وقت آ گیا مجھے کوئی گریویٹی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ تمام محدثین اس پر متفق ہیں، سرکار جب پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم السلام کی ناف کٹی ہوئی تھی اور عامل نال جس کو جیلی کہتے وہ تھی نہیں۔ کیوں؟ وہ اندر ایک کالونی پروردگار بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، جس کا ٹمپریچر الگ ہوتا ہے، جس کی سہولتیں الگ ہوتی ہیں۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا اس کالونی کے اندر رہتا ہے۔ رب کریم نے وہ کالونی پیدا ہی نہیں کی اور ناف کو کاٹ کے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ اس نے اتفاق دیکھی ہے کہ آج تک محدثین میں سے ایک شخص ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو یہ ناف کٹنے والی حدیث کمزور ہے۔
آج میڈیکلی ان کو ماننا پڑے گا. اگر بشروں والا میٹیریل سرکار کو دیا گیا ہوتا, ماں کے بدن سے گیا ہوتا, ماں کمزور ہوتی, سرکار کی باڈی جو ہے وہ اس کا ویٹ بڑھ جاتا, لیکن وہ ناف کے ذریعے سے ان کو وہ غذا ملتی رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں ناف کے ذریعے سے غذا ملتی ہے. میرے مصطفیٰ کو ناف کے ذریعے سے ماں کی بشریت کا جو ایلیمنٹس ہے وہ ملتے, تو پھر یہ اس کی باڈی جو ہے وہ مادی طور پر بڑی ہوتی. چونکہ اس کی ناف ہم نے کاٹ ہی دی ہے. آج ڈاکٹروں سے پوچھو, اگر ناف کٹ جائے یا ڈیمیج ہو جائے بچہ ایک لمحہ بھی ماں کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں زندہ رہ سکتا. پھر سوچ کے بتلاؤ, اگر یہ سرکار دو عالم اسلام کہ وہ ناف کٹی ہوئی تھی تو ماں کے پیٹ میں زندہ کس طرح رہے؟ ماننا پڑے گا اگر نور نہ ہوتے تو اس کی گریویٹی بھی ہوتی. کشش جر ثقیل کا تعلق ہے مادی میٹیریل کے ساتھ, کا مادی میٹیریل اس کو لگایا ہی نہیں گیا, اس لیے ماں کے اندر گریویٹی پیدا ہی نہیں ہوئی. اور سرکار دو عالم اسلام کی ولادت ہوئی تو ماں کہتی ہے خرجہ منی نور, مائی شفا کہتی ہیں حضرت سیدہ کے بدن سے نور برآمد ہوا. اور حضرت ام ایمن کہتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا صاحب کی کنیز ہے. اور یہ صہیبہ لونڈی, یہ تینوں کے تینوں کہتی ہیں سرکار کے دو عالم اسلام کی ولادت کے وقت بچے کی ولادت ہم نے نہیں دیکھی, بچے کا بعد میں پتہ چلا, اس وقت نور نکلا. کہنے والا کہتا ہے اب لوئر ہے قانونی شہادت میں عورت کی شہادت پر کافی بحث ہے, اور دو عورتیں مل کے ان کی شہادت ایک کے برابر ہے. یہاں کوئی مرد ہے ہی نہیں, اگر مرد ساتھ نہ ہو تو عورت کی شہادت قابل قبول نہیں. یہ بات سننے کے بعد عرض کروں گا اس کو جس کورٹ میں دل چاہتا ہے مجھے آپ لے چلیں, ایسی شہادت پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے کورٹ کو مجبور ہونا پڑے گا. قانون کہتا ہے جس بارے میں مرد کی شہادت ممکن نہیں اس میں صرف عورت ہی کی شہادت قابل قبول ہوگی. ولادت کے وقت کسی مرد کا موجود ہونا عادتاً اور عملاً ممکن نہیں تھا, اس لیے اس سلسلے میں ان خواتین کی شہادت جو ہے وہ عرف آخر ہے, وہ فیصلہ کن ہے, اس شہادت پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. آج اگر ایک کسی اسٹیٹ کی بحث ہو, باپ مر جائے, اسٹیٹ مین تھا, اس کی بیوی بعد میں بچہ جنے اور اس بچے کی ولادت کی شہادت صرف عورتیں دیں, مرد کوئی نہ دے, پوری اسٹیٹ اس بچے کو مل جائے گی جس کی عورتیں گواہ گزرے گی. قانون کہتا ہے اس موقع کی گواہ عورت ہی ہو سکتی ہے. اگر پوری دنیا کی اسٹیٹوں کے فیصلے عورتوں کی شہادت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں مدینے والی سرکار کی ولادت کے وقت اگر صرف عورتیں ہی گواہ ہیں ان کی شہادت قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, میری طرف سے بھی نور گیا, جن کے پاس آیا وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس نور آیا. سرکار کہتے ہیں انا من نور اللہ وکل خلق من نوری, اللہ کہتا ہے یہاں سے نور گیا ہے, جن کے گھر آیا وہ کہتے ہیں نور آیا ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہے. تو جب یہ تین شہادتیں گزر گئی, کتنا بدبخت ہے وہ آدمی, خدا کی شہادت بھی گزری, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی بھی, دایا کی بھی, حضور کی اپنی شہادت بھی گزری. ان تینوں شہادتوں کے بعد کہتا ہے میں نور نہیں مانتا, مجازی معنی میں مانتا ہوں. معلوم ہوا اس کو دین کا شعور نہیں ہے, وگرنہ مجازی معنی کا چانس نہیں, حقیقی معنی میں سرکار دو عالم السلام کی ذات پاک نور ہے. اور اس میں ایک اور بحث ہے کہ جو بھائی شفا کہتی ہے کہ میں نے اپنے اس کمرے کے اندر کھڑے ہو کر دیکھا تو شہر بصرہ کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے. وہ کیا بات تھی؟ آپ اگر مکہ شریف گئے ہوں گے تو یہ شمال مشرقی کونا ہے کعبہ شریف کا, اگر 200 فٹ بلندی پر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک ریل روڈ ہے, وہاں اس کے کنارے پر نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کا والا کمرہ جس میں سرکار کی ولادت ہوئی. وہ آپ دن کی روشنی میں کھڑے ہو کر مکے سے باہر دیکھنا چاہیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ آپ کی نگاہ اس سے کبھی پار نہیں ہو سکتی. آپ دیکھنا چاہیں سورج کی روشنی میں, اور نگاہ والی کبھی کون پوری کرے گا؟ درمیان میں اونچے اونچے ٹھوس پہاڑ ہیں, جیسے دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہو, یہ دیوار ٹھوس ہے, اس کی اوپیسٹی ایسی ہے میری نگاہ سے پار نہیں ہوتی. انہوں نے پھر شہر بصرہ کے محلات کیسے دیکھ لیے, کہ یہ بھی نور کی ایک ایکسٹرا شہادت ہے. وہ کس طریقے سے؟ فزکس کے ماہرین کی تحقیق ہے, نور کی جو آخری قسم اس کو نور نمبر 6 ہے, اس لائٹ کا نام ہے نور نمبر 6. نور نمبر 6 جو ہے وہ اس طرح کا نور ہے کہ جس وقت وہ کسی پہاڑ کسی ٹھوس چیز پر پڑے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے. اس کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے نگاہ بار پار ہونے لگتی ہے. نگاہ میں اگر کمی ہے تو اس نور کے لانچر پر وہ نگاہ بھی ٹریول کرتی ہے, نگاہ میں بھی تیزی آ جاتی ہے. اگر آپ دن کے وقت مکے کے پہاڑوں پہ چڑھ کے شہر بصرہ کے محلات ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھنا چاہیں تو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو بھائی صاحب نے کمرے میں کھڑے ہو کر کے وہ سارے شہر کس لیے دیکھ لیے؟ وہ سرکار کا جو نور ہے معلوم وہ سب سے انہانس نور ہے, سب سے آخری درجے کا نور ہے. اس لیے اس نے پہاڑوں کو بھی پالش کر کے رکھ دیا اور ایک بوڑھی خاتون کی نگاہ میں بھی تیزی پیدا کر دی. آپ دیکھتے ہیں کہ
کہ آپ لائٹ لگاتے دیوار تک جاتی ہے، دیوار کے پرے نہیں جاتی، بدن پر لگاتے اوپر کا فوٹو لیتی ہے، اندر کا نہیں لیتی، لیکن جو ایکس رے کرتے ہیں تو ایکس رے کی لائٹ اندر جا کے اندر کا فوٹو لے لیتی ہے. معلوم ہے یہ بھی ایک زور والی لائٹ ہے، پر یہ اس طرح کا نور نہیں ہے جس طرح مدینے والی سرکار کا نور ہے. تو آج کے بیان میں یہ امر واضح ہوا کہ جو یہ بہانہ ہے کہ جناب یہ بہانہ مجازی میں نور استعمال ہوا، حقیقی میں نہیں. حضور کی ذات پاک سچ مجھ حقیقی نور ہے.